हालेलुया हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के बबरकत पुरफजल जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा की तारीफ हो, खुदा की सिताइश हो। वो हमारी ज़िंदगी में बार बार ये ऐसे मौके फराहम करता है कि हम अपने ज़िंदा खुदा के हजूर में उसकी इबादत, उसकी पूजा और उसकी प्रस्तुत कर सकें। सो आज के इस खूबसूरत फतेहमंद दिन के लिए भी खुदा की तारीफ हो, जिसने हमें ये दिन अता किया ताकि हम इस दिन में अपने ज़िंदा खुदा की इबादत कर सकें। सो आज एक बार फिर स्प्रिंग ब्रांच चर्च के पास्टर इंचार्ज पास्टर लतीफ़ मसीह और तमाम इंतज़ामिया का मशकूर हूँ, जिन्होंने खुदावंद के कलाम की खिदमत करने के लिए आज फिर मौका फराहम किया। सो मेरा ईमान है कि खुदावंद आज हम सबको अपने कलाम के वसीला से बरकत देगा। सो आइए आज अपनी रहनुमाई के लिए खुदावंद के ज़िंदगी बख्श मौत पर कलाम में से तलावत करेंगे। मुकद्दस याकूब की मार्फत लिखा गया खत 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत मुबारक से। मुकद्दस याकूब की मार्फत लिखा गया खत 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत मुबारक से। अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करे, अगर खुश हो तो हमद के गीत गाए। अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो खुदावंद के नाम से उसको तेल मल कर उसके लिए दुआ करें। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा। और अगर उसने गुनाह किए हों तो उनकी भी मुआफी हो जाएगी। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। उसने बड़े जोश से दुआ की कि मैं ना बरसे, चुनाचे 3.5 बरस तक जमीन पर में ना बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और जमीन में पैदावार हुई। ऐ मेरे भाइयों, अगर तुम में कोई राह हक से गुमराह हो जाए और कोई उसको फेर लाए तो ये जान ले कि जो कोई किसी गुनहगार को उसकी गुमराही से फेर लाएगा वह एक जान को मौत से बचाएगा और बहुत से गुनाहों पर पर्दा डालेगा। खुदावंद के जिंदगी बख्श मौत पर ला तब्दील के कलाम पाक के पढ़े जाने के सबब से हम सब बरकत पाएं। आमीन। कलाम मुकद्दस का जो विर्द हमने तलावत किया है, इसके अंदर हम देखते हैं कि खुदा का बंदा याकूब रसूल पाकरू की रहनुमाई से हमारी मदद फरमाता है कि जमीन पर रहते हुए हम किस तरह एक दूसरे के लिए बायस बरकत हो सकते हैं। एक ईमानदार शख्स, एक रास्तबाज शख्स कलीसिया के लिए किस कदर बायस बरकत हो सकता है, या कलीसिया के अंदर रहते हुए हम एक दूसरे के लिए किस कदर बायस बरकत हो सकते हैं, एक दूसरे के मददगार हो सकते हैं, एक दूसरे को मुश्किल तरीन हालात में किस तरह हम सहारा दे सकते हैं। सो यह हम देखते हैं कि जमीन पर है तो इंसान मुख्तलिफ हालात में से गुजरता है। खुदा हमारी जिंदगी के अंदर हमें बहुत सी खुशियां देता है और बहुत से ऐसे वसाइल हालात मैसर करता है जिसमें हम खुश होते हैं, शादमान होते हैं। तो ऐसी हालत में खुदा का खादम ये फरमाता है, अगर कोई खुश हो तो वह हमद के गीत गाए। इसका मतलब है कि जब खुदा हमें अच्छे वसाइल, अच्छे हालात मैसर करता है या हमारे दिन अच्छे होते हैं तो हमें एक ईमानदार होने के नाते से, एक ईमानदार की हैसियत से खुदा की तारीफ करनी चाहिए, खुदा की हमद करनी चाहिए, खुदा की सिताइश करनी चाहिए। ये नहीं कि हम अगर हालात अच्छे हों तो हम अपने जिंदा खुदा को भूल जाएं और दुनिया के ऐशोशत और दुनिया के
ایسی رنگ رلیوں میں کھو جائیں کہ زندگی میں اپنے زندہ خدا کو بھول جائیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب خدا ہمیں اچھے حالات میسر کرتا ہے اور گھروں میں ہر طرح سے خوشحالی ہوتی ہے تو انسان اس خوشی میں اپنے خدا کو بھول جاتا ہے. لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ یہ فرماتا ہے کہ اگر ہم خوش ہوتے ہیں، جب ہمیں اچھے حالات میسر ہوتے ہیں، تو ان دنوں میں ہمیں اپنے خدا کی حمد کرنا چاہیے، اپنے خدا کی ستائش کرنا چاہیے، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا، جب ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، تو خدا اس سے خوش ہوتا ہے. سب کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں مختلف طریقوں سے. جب ہم عیسیٰ نبی کا صحیفہ پڑھتے ہیں تو اس کے 43ویں باب میں لکھا ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو اس لیے بنایا تاکہ یہ میری حمد کریں. خدا نے انسان کو زمین پر اپنی حمد کے لیے، اپنی تعریف کے لیے خلق کیا ہے. سو ہمیں جب خداوند اچھے دن دیتا ہے، شادمان ہوتے ہیں، خوشحال ہوتے ہیں، تو ہمیں اپنے خدا کی ستائش کرنی چاہیے، تعریف کرنی چاہیے. اور یہاں ایک ایماندار ہونے کے ناطے سے ایک بڑی ذمہ داری یہاں یہ بھی دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو ایسے حالات میں دیکھے کہ جب وہ اپنی شادمانی میں، خوشحالی میں وہ خدا سے دور چلا جاتا ہے، لیکن اگر ایک ایماندار شخص ایسے شخص کو جو بے راہ ہو جاتا ہے، جو خدا سے دور چلا جاتا ہے، اگر وہ اس کی رہنمائی کرتا ہے اور اسے کلام مقدس کے مطابق اس کو تعلیم دیتا ہے اور وہ خداوند کی طرف واپس لوٹتا ہے، تو پھر یہاں خدا کا بندہ کہتا ہے کہ وہ اے میرے بھائیو، اگر تم میں کوئی راہ حق سے گمراہ ہو جائے اور کوئی اس کو پھیر لائے، تو یہ جان لے کہ جو کوئی کسی گنہگار کو اس کی گمراہی سے پھیر لائے گا، وہ ایک جان کو موت سے بچائے گا اور بہت سے گناہوں پر پردہ ڈالے گا. اس کا مطلب ہے کہ جب ہم اس بڑی خدمت کو سر انجام دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے کسی حالات کے اندر کھو کر خدا سے برگشتہ ہو جاتا ہے، تو ایک راست باز، ایک ایماندار شخص کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس شخص کو دوبارہ خداوند کے قدموں میں لانے کے لیے اور اس کی مدد کرے، اس کی رہنمائی کرے. اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں، کسی شخص کو جو گمراہ ہو جاتا ہے راہ حق پر لے آتے ہیں، تو ایک جان کو موت سے بچاتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے. اگر کوئی شخص خدا سے دور چلا جاتا ہے تو وہ گناہ کے انجام کو پائے گا. وہ خدا سے دوری گناہ ہے، خدا کی حمد نہ کرنا گناہ ہے، خدا کی پرستش نہ کرنا گناہ ہے، خدا کو جانتے ہوئے اس کے لائق شکر گزاری نہ کرنا گناہ ہے. جب ہم رومیوں کا خط پڑھتے ہیں تو اس کے پہلے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ پولس بڑی واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ اس دنیا کے اندر اگرچہ ہم خدا کو جان تو لیتے ہیں، لیکن اگر خدا کی خدائی کے لائق اس کی تعریف نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے ہم گمراہی کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں اور ہم انسانوں کو، دوسری چیزوں کو خدا سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں. تو پھر خدا بھی ہمیں ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیتا ہے تاکہ ہم اس دنیا میں کھو کر اس کا انجام پائیں. سو پہلی بات یہاں جو ہم نے خدا ان کے کلام میں سے سیکھی ہے، یا خدا ان کے کلام میں سے خدا کا بندہ یعقوب رسول بیان کرتا ہے کہ اگر خدا میں زندگی میں خوشحالی دیتا ہے، شادمانی دیتا ہے، اچھے زندگی کے اندر آتے ہیں، تو پھر ہمیں خدا کے ظلم اس کی حمد کرنا، اس کی تعریف کرنا واجب ہے. کیونکہ جب ہم اپنے خدا کی تعریف کرتے ہیں تو زبور نویس کہتا ہے کہ گویا ہم خدا کے ظلم میں قربانی گزارتے ہیں، کیونکہ شکر گزاری کی قربانی گزارنا خدا کی تمجید کرنا ہے، خدا کی تعریف اور ستائش کرنا ہے. جب ہم اپنے خدا کی حمد کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، تو گویا ہم اپنے ہونٹوں کا پھل خدا کے ظلم میں قربانی کے طور پر پیش کرتے ہیں. اور دوسری بات جو اس پیسج کے اندر یا آج کے اس کلام مقدس کے متن کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مصیبت زدہ ہو، پریشان ہو، غم زدہ ہو، دکھی ہو، تو پھر وہ کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور کلیسیا کے بزرگ کلام کے مطابق اس کو انائنٹ کر کے، تیل سے انائنٹ کر کے اس کے لیے دعا کریں. تو اس کا مطلب ہے جب ہم تیل سے کسی شخص کو انائنٹ کرتے ہیں تو یہ کلام کے عین مطابق ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب بنی اسرائیل کو احکام دیے
تو مسح کے لیے خداوند نے تیل تیار کرنے کے لیے کہا، اور مختلف جگہوں پر، مختلف مقام پر خدا نے اپنے بندوں کی رہنمائی کی کہ نبی کو، کاہن کو، بادشاہ کو جو اس بڑی ذمہ داری کو پورا کریں ان کو مسح کیا جائے، اور وہ مسح کے سبب سے زمین پر ایک فتح مند، کامیاب ذمہ داری کو نبھا سکیں۔ اسی طرح اگر ہم کسی شخص کو انائنٹ کرتے ہیں، تیل سے انائنٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کلام کے مطابق ہم اس کے لیے برکت چاہتے ہیں، اور انائنٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کے پاک روح کی قدرت جو ہے اس شخص کو چھوئے اور وہ شخص شفا پا جائے۔ یہاں لکھا ہے کہ اگر کوئی مصیبت زدہ ہو، آج اس دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص بھی اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھتا، مختلف قسم کے حالات، مختلف قسم کی پریشانیاں، اور خاص کر آج کل جو پینڈیمک سچویشنز ہیں وہ ہمیں بہت نظر آتی ہیں، جس میں آئے دن جو کرونا ہے، اور پھر اسی طرح دوسری اور ایسی بیماریاں ہیں، ایسی وبائیں ہیں جو انسانی زندگی کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہیں، اور انسان اس خطرے کے اندر کھو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، بے دل ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ہم بیماری سے پہلے ہی سوچ کر، پریشان رہ کر اپنے آپ کو بیمار کر لیتے ہیں۔ ایسے حالات کے اندر ہم دیکھتے ہیں جب بیماری ہوتی ہے، وبائیں ہوتی ہیں، تو کاروبار، بزنس جو ہیں وہ بھی سٹاپ ہو جاتے ہیں، وہ بھی انسان جو ہے وہ مالی طور پر بھی مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، حالات کے نیچے دب جاتا ہے، اور اس طرح قرضہ جات جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں۔ اگر کوئی بڑا بزنس کرتا ہے تو اس کا بزنس جب سٹاپ ہوتا ہے یا رک جاتا ہے تو بہت سے اخراجات کو پورا کرنے کے اسے پھر مزید قرضہ کے نیچے دب جاتا ہے۔ تو یہ سارے حالات انسان کے لیے پریشان کن ہو جاتے ہیں، مایوس کرتے ہیں، تو انسان ایک ایسی حالت میں چلا جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو مصیبت زدہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور بیماریاں آ جاتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گھر میں جب وائرس ایک شخص ہوتی ہے تو وہ پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وائرس کا انفیکشن نہیں بھی ہے تو اس پورے خاندان کو اپنے گھر میں ہی رہنا پڑتا ہے، اور وہ گھر سے کرنٹائن کے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اس طرح کرنٹائن کے اندر رہ کر گھر کا کاروبار، آمدنی، اس میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے، اور انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ کہاں سے کھائیں، کہاں سے پہنیں، اور کہاں سے اپنی ضروریات زندگی کو حاصل کر سکے۔ یہ سارے حالات جو ہیں انسان کے لیے اکثر پریشانی کا، بے دلی کا، مایوسی کا سبب بن جاتے ہیں، اور انسان دن بدن اپنے آپ کو اس حالت میں رکھتے ہوئے بیمار ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں اگر کوئی شخص، وہ ایماندار شخص جو ہے وہ ایسی مصیبت میں پڑ جاتا ہے تو خدا کا کلام یہ رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں اپنے کلیسیا کے بزرگوں کو بلانا چاہیے، کلیسیا کا خادم اسے بنانا چاہیے، ایلڈرز ہیں، اور جس طرح خدا نے بہت سے ذمہ دار لوگوں کو چرچ کے اندر رکھا ہے جو دعا کے وسیلے سے، کلام کے وسیلے سے ہمارے لیے رہنمائی کا سبب بن سکتے ہیں، ہمارے لیے مددگار بن سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی لیڈرشپ کو، اپنے خادم کو، اور دوسرے ایسے ذمہ دار لوگوں کو بلائیں، اور انہیں اپنے گھر میں آ کر وہ آئیں اور وہ دعا کریں۔ دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس کے اندر اس بات کی بہت ہی خداوند کے کلام میں ہماری رہنمائی کی ہے کہ ایک شخص جو ہے اگر اس بات کے لیے متفق ہو جاتا ہے، ایمان رکھتا ہے، تو پھر جب خدا کے لوگ آتے ہیں تو پھر خدا کے لوگوں کی دعائیں جو ہیں وہ ہمارے لیے برکت کا سبب بن سکتی ہیں۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں جب مقدس متی رسول کے انجیل اس کا 18واں باب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ اگر زمین پر دو شخص کسی بات کے لیے متفق ہو جائیں اور وہ متفق ہو کر دعا کریں تو وہ دعا آسمان پر سنی جائے گی، اور پھر خداوند نے کہا جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بند جائے گا۔ اس کا مطلب ہے جب ایماندار لوگ زمین پر کسی بات کے لیے متفق ہو جاتے ہیں تو پھر آسمان پر ہمارے لیے وہ سارے حالات جو وہ سازگار ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر مصیبت ہے گھر میں، اگر بیماری ہے گھر میں، اگر پریشانی ہے، تو مقدسین آ کر متفق ہو کر، ایک دل ہو کر خدا کے حضور میں دعا کرتے ہیں، تو اس دعا کے وسیلہ سے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بیمار شفا پا جائے گا۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک راست باز شخص
جسے خداوند نجات عطا کرتا ہے، جسے اپنے بیٹے یسوع کے لہو سے دھوتا ہے، جسے پاک روح سے معمور کر دیتا ہے، تو وہ خداوند کی طرف سے راست باز ٹھہرایا جاتا ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایک راست باز شخص کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس بات کو بھی اپنے اندر لینا چاہیے کہ اگر جب ہم خداوند نے ہمیں اپنے لیے بلایا ہے، اس نے ہمیں نجات دی ہے، اس نے ہمیں اپنے کلام سے تبدیل کر دیا ہے، اس نے پاک روح سے معمور کر دیا ہے، تو اس نے اپنی قوت سے بھر دیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شاگردوں کو خداوند یسوع مسیح نے کہا آسمان پر جانے سے پہلے کہ تم یروشلم میں ٹھہرے رہنا، اور جب آسمان سے روح کچھ تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، تو میرے گواہ ہوگے۔ اس کا مطلب ہے جب ہم پاک روح سے بھر جاتے ہیں، پاک روح سے خداوند ہمیں معمور کر دیتا ہے، تو وہ ہمیں اختیار بھی دیتا ہے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو اختیار بھی دیا کہ جاؤ اور سانپوں اور بچھوں کو کچلو اور دشمن کی ساری طاقت پر غالب آؤ۔ اور جب خداوند یسوع مسیح نے دو کو بھیجا تو انہیں اختیار دے کر بھیجا کہ جاؤ انجیل کی منادی کرو تاکہ لوگ توبہ کریں اور توبہ کے موافق پھال لیں، توبہ کی منادی کرو۔ اور پھر لکھا ہے کہ بیماروں پہ ہاتھ رکھو گے شفا پائیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب شاگرد واپس آئے تو انہوں نے آ کر خداوند یسوع مسیح کو رپورٹ دی کہ خداوند نے جو اختیار انہیں دیا انہوں نے استعمال کیا، اور بدروہیں بھی ان کے تابع ہوئیں اور بدروہیں بھاگ گئیں، نکلی۔ اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہیں آسمان اور زمین کا کل اختیار دیتا ہوں، تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ جاؤ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری طاقت پر غالب ہو۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح خداوند یسوع مسیح کو اختیار ملا، آسمان اور زمین کا اختیار ملا، اس طرح اس نے اپنے لوگوں کو بھی یہ اختیار دیا کہ جاؤ ابلیس کی ساری قوت پر غالب آؤ، اور جو کچھ تم دعا میں کہو گے وہ تمہارے لیے ہوگا۔ اور ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہارے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو تو تم اس پہاڑ کو کہو کہ یہاں سے سر کر سمندر میں چلا جا، تو وہ چلا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ دعا جو ایمان کے ساتھ کی جاتی ہے، بڑے بڑے پہاڑ سے مراد یہ ہے بڑی بڑی مصیبتیں، بڑے بڑے مسائل، بڑے بڑے دکھ جو ہمیں گھیرے رہتے ہیں، اگر ایمان سے ہم انہیں جھڑکیں تو ہماری زندگی سے چلے جائیں گے۔ ایمان سے راست باز جو ہیں وہ انہیں دور کریں تو وہ دور ہو جائیں گے۔ اس لیے ایک ایماندار شخص کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز خداوند نے اسے دیا ہے، اسے اختیار دیا ہے، پاک روح کے وسیلہ سے اسے اپنے اختیار سے بھر دیا ہے۔ اور جب ہمارے پاس اختیار ہے تو پھر ہمیں جاننا چاہیے کہ ہم کوئی عام انسان نہیں ہیں، بلکہ ہم خدا کے برگزیدہ لوگ، خدا کے چنیدہ لوگ، خدا کے راست باز لوگ ہیں، اور ہمیں کبھی بھی اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس رسول جب اس کتاب اس کا 12واں باب پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ منادی کرنے کے سبب سے اور خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے لوگوں کو بتانے کے سبب سے پطرس کو قید کر دیا گیا۔ اور جب پطرس کو قید کر دیا گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس تو قید خانہ میں سو رہا ہے، لیکن لکھا ہے کہ کلیسیا بدل و جان پطرس کے لیے دعا کر رہی ہے، اور وہ تو پہلے دوروں کے درمیان میں بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، قید کیا گیا ہوا ہے، ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے، تو وہ تو وہاں قید خانہ کے اندر پڑا ہے، لیکن کلیسیا اس کے لیے دعا کر رہی ہے۔ اور جب کلیسیا اس کے لیے دعا کر رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بیڑیاں جو ہے وہ کھل جاتی ہیں، قید خانہ کے دروازے جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں، اور خدا کا پاک روح، اس کا فرشتہ جو ہے اسے جو ہے وہ ہاتھ سے پکڑ کر اسے قید خانہ سے باہر نکالتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قید خانہ کے دروازے کھل جاتے ہیں، بیڑیاں کھل جاتی ہیں، جو ہتھ کڑیاں وہ کھل جاتی ہیں۔ سو ہمارا خداوند جو ہے اپنے لوگوں کو جب اختیار دیتا ہے تو وہ دعا کرتے ہیں تو ناممکن حالات ممکن میں تبدیل ہو جاتے ہیں، مصیبتیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، بیماریاں چلی جاتی ہیں، ناامیدیاں ختم ہو جاتی ہیں، پریشانیاں چلی جاتی ہیں، کیونکہ خداوند نے اپنے لوگوں کو ایمان کی قدرت بخشی ہے۔ اور لکھا ہے جب ہم مرکز کی انجیل پڑھتے ہیں تو اس کے 16ویں باب کی 18ویں آیت پہ لکھا ہے ایمان لانے والوں کے درمیان میں معجزے ہوں گے۔ جب ہم ایمان رکھتے ہیں
तुम्हारे दरमियान में मोजज़ात होंगे, और मोजज़ात यही होंगे, लिखा है, कोई नई नई ज़बानें बोलेंगे, वो बदरूहों को निकालेंगे, अगर कोई ज़रर पहुंचाने वाली चीज़ पिएंगे तो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, और वो बदरूहों को निकालेंगे। इसका मतलब है कि जब हम खुदावंद पर ईमान रखते हैं, जब हम खुदावंद के लोग बन जाते हैं, जब हम निजात पा जाते हैं, जब पाक रूह से मामूर हो जाते हैं, जब खुदा के लोग बन जाते हैं, तो फिर खुदा अपने इख्तियार से हमें भर देता है, अपनी कुव्वत से भर देता है, अपनी कुदरत से हमें भर देता है, और ईमान लाने वालों के दरमियान में खुदा मोजज़ात करने शुरू कर देता है। जब ईमानदार लोग ईमान की जिंदगी गुजारते हैं तो उनके सबब से लोगों के अंदर हम देखते हैं बड़े बड़े काम शुरू हो जाते हैं। समझा देखते हैं कि जब हम इमाल की किताब पढ़ते हैं तो उसके अंदर बड़े मौजूदात का जिक्र में मिलता है। तीसरे बाब के अंदर हम देखते हैं पतरस और यूहन्ना और याकूब दुआ के वक्त जो हैकल की तरफ जा रहे हैं ताकि वहां हैकल के अंदर जाकर तीसरे पैर दुआ कर सके। और जब वो दुआ के लिए जा रहे हैं तो लिखा है कि हैकल के दरवाजे पर एक जन्म का लंगड़ा पड़ा हुआ है, और खुदा का बंदा पतरस और उसकी तरफ जब गौर से देखता है तो उसके अंदर ये ख्वाहिश होती है कि शायद ये मुझे चंद सिक्के जो है वो देंगे और मेरी मदद करेंगे। तो वो तो इस इश्तियाक से उनकी तरफ देख रहा है, लेकिन पतरस ने उसे कहा, हमारी तरफ देख, सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है वो तुझे दिए देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम में उठ और चल फिर। और पतरस उसका हाथ पकड़ा और वो अपने कदमों पे खड़ा हो गया और वो खुदा की तमजीद करता हुआ खुदा के घर में दाखिल हुआ। सो हम देखते हैं कि जब ईमानदार लोग, रासबाज लोग ईमान से दुआ करते हैं तो फिर हम यीशु के नाम से जब हम बीमारों पर हाथ रखते हैं, और ऐसे लोग जो नाउमीद हैं, मायूस हैं, बेदिल हैं और ऐसी परेशान जिंदगी गुजारे हैं, जब हम उनके लिए दुआ करते हैं तो खुदावंद मोज़े करता है। सो एक बड़ा मोजा एक जन्म के लंगड़े की जिंदगी में हो गया, और ईमानदार लोगों ने, रासबाज लोगों ने, खुदा के बरगजीदा लोगों ने, जिन्हें खुदा ने पाक रूह से भरकर जमीन पर इख्तियार देकर रखा, उन्होंने जब उस इख्तियार को इस्तेमाल किया तो एक बड़ा मौजज़ा हुआ। आगे से हम याकूब के खत में दोबारा चलते हैं 5वें बाब में। तो हम देखा है कि बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रासबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। या एक बात और बड़ी खूबसूरत हमें मिलती है, लिखा है कि अगर किसी ने कोई गुनाह किया हो तो उसके गुनाह भी माफ हो जाएंगे। यहाँ हम देखते हैं कि अक्सर लोग अपने आप को समझते हैं कि जमीन पर हम जो है गुनाह से आजाद नहीं हो सकते, और हमेशा यही हमारे अंदर रट लगी होती है, हम गुनहगार हैं, हम गुनहगार हैं। तो इसका मतलब है गुनाह की मजदूरी तो मौत है। अगर हम इसी बात में रहते हैं, हमारे अंदर ये बात नहीं है कि ये ईमान हो कि हमारे गुनाह माफ हो सकते हैं या हमारे गुनाह जो है वो खुदा दूर कर सकता है, अगर हमारे अंदर ये ईमान नहीं है तो फिर जिंदगी भर गुनाह में रहेंगे और गुनाह का अंजाम तो हलाकत है। लेकिन जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इसका मतलब है जितने लोग खुदा के बेटे पर ईमान ले आते हैं वो हलाकत से, वो गुनाह के अंजाम से आजाद हो जाते हैं और वो निजात पा जाते हैं। और यही बात हम देखते हैं इमाल किताब दूसरे बाब की 36 आयत से 38 आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो जब पतरस ने ईद पेंतीकोस्त के रोज एक बड़ी आवाज की और यीशु मसीह के मसलूब होने और फिर उसके दफन और मुर्दों में से जुटने का जिक्र करते हुए उसने बताया कि उसी यीशु ने हमारे लिए पाक रूह को भेजा है, उसने वो वादा पूरा किया हुआ। और जब उसकी मुनादी खुदा यीशु मसीह के जुटने और उसके कफारे की मुनादी उसने की तो हम देखते हैं कि लोग पतरस के पास आए और कहने लगे, हम क्या है भाइयों, हम क्या करें कि हम निजात पाएं। तो वहां हम देखते हैं कि पतरस ने कहा, तुम में से हर एक अपने गुनाहों से तौबा करे और गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम रूह कुश नाम में पाओगे। ये हम देखते हैं कि यहाँ एक कामल निजात का बयान में मिलता है कि जो कोई अपने गुनाह का इकरार करेगा उसके गुनाह माफ हो जाएंगे, और ना सिर्फ उसके गुनाह माफ हो जाएंगे बल्कि उसको ये भी हक हासिल होता है कि वो यीशु मसीह में
जो कुछ उसने इख्तियार दिया है, जो कुछ उस हुक्म दिया है कि जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ, उन्हें खुदा बाप बेटे और रूह उसके नाम से बपतिस्मा दो, तो हम देखते हैं कि वो बपतिस्मा पा सकता है। और फिर उसके बाद जब वो बपतिस्मा पा लेता है तो फिर खुदावंद उसे पाक रूह से मामूर कर देता है। सो हम देखते हैं कि यहाँ गुनाह की माफी का जिक्र है कि तुम में से हर एक अपने गुनाह से तौबा करे। और फिर कलाम मुकद्दस में जब हम पतरस का खत पढ़ते हैं तो उसके दूसरे बाब की 18वीं आयत में लिखा है कि वो आप हमारे गुनाहों को, यानी यीशु मसीह आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाह के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। सो हम यहाँ देखते हैं कि हमें गुनाह के एतबार से मर जाते हैं और हमें जिंदगी खुदा अता कर देता है। वो हमें निजात देता है, हमेशा की जिंदगी दे देता है और हम खुदावंद यीशु मसीह में नई पैदाइश के सबब से, नई जिंदगी के सबब से निजात पा जाते हैं और फिर हम रास्तबाजी के एतबार से जमीन पर जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है कि गुनाह का अंजाम जब वो खत्म हो जाता है और खुदावंद हमें रास्तबाज बना देता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यही बात याकूब रसूल कहता है, बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। और फिर यहाँ एक बड़ी बात लिखी है, बल्कि जब हम 15वीं आयत को पढ़ते दोबारा पढ़ें तो वहां लिखा है, जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बाजेगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा और अगर उसने गुनाह की हो तो उनकी भी माफी हो जाएगी। सो यहाँ हम देखते हैं कि जब ईमानदार लोग किसी शख्स को खुदावंद के पास लाते हैं और वह अपने गुनाह का इकरार करता है और वह अपने गुनाह से तौबा करता है तो उसके गुनाह भी माफ हो जाते हैं, उसकी बीमारी चली जाती है और उसे शिफा मिल जाती है। और यहाँ एक तमसील या एक मिसाल दी गई है, लिखा है एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोर से दुआ की कि मेना बरसे, चुनाचे 3.5 वर्ष तक जमीन पर मेना बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और जमीन में पैदावार हुई। यह एलिया नबी के तलक से बयान किया गया है कि वो हमारी तरह का हम तबीयत इंसान, हमारी तरह की नेचर थी उसकी, हमारी तरह की वो कमजोरियों का मालिक था, हमारी तरह वो उठता भी था और फिर कमजोर भी हो जाता था, फिर खुदा उसे ईमान में मजबूत कर देता, खौफ भी उसके अंदर आ जाता था, लेकिन उसका ईमान खुदावंद पर था, वो खुदा के साथ साथ चलता था। इसलिए क्या वो हमारा हम तबीयत था, इंसान था और वो इस इख्तियार को पहचानता था। खुदा ने जो उसे इख्तियार दिया था उसे पहचानता था और उसने इख्तियार के साथ खुदा के हुजूर में ईमान और इख्तियार के साथ जो खुदावंद अपने लोगों को अता करता है उससे दुआ की और उसने कहा कि जब तक मैं ना कहूंगा आसमान से बारिश। अखियब को उसने बताया, सलातीन की पहली किताब उसका 17 बाब जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अखियब और उसकी बीवी जो थी वो तो बहुत प्रस्त थे और उनके सबब से पूरा इसराइल जो था गुनाह का मुर्तकब हो रहा था, बुत प्रस्ती की तरफ जा रहा था, गुनाह में जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। और एलिया की मार्फत खुदा ने उनके साथ कलाम किया, उसने कहा कि देखो तुम खुदा के नबियों को कत्ल करने वाले, खुदा के कलाम की मुखालफत करने वाले हो और तुम बुत प्रस्ती में चले गए हो। देख अखिया बादशाह खुदा सजा देना चाहता है और देख आसमान से बारिश नहीं होगी। और हम जानते हैं कि जब बारिश नहीं तो ना जानवरों के लिए खुराक थी और ना इंसानों की अच्छी खुराक थी, हर इंसान जो था मुसीबत में था, परेशान था। और एलिया ने दुआ की, खुदा एलिया ने कहा जब तक मैं ना कहूं। और फिर हम देखते हैं कि जब उसके कहने के मुताबिक वक्त पूरा हुआ तो फिर उसने अखियब को बुलाया और उसने बताया कि खुदावंद जो है आसमान से बारिश बरसाएगा। और फिर उसने खुदा के हुजूर में दुआ की और आसमान से बारिश हुई और फिर से बहाली आई। सो लिखा है कि एलिया हमारी तरह का इंसान था और अगर उसने इख्तियार के साथ दुआ की और उसने इख्तियार के साथ वो मौजे किए, मुर्दों को भी जिंदा किया, तो मुझे और आपको भी खुदा ने एक बहुत बड़ा इख्तियार दिया। लिखा ईमान लाने वालों के दरमियान में मौजे होंगे, बीमारों पे हाथ रखोगे शिफा पाएंगे, बदरू गिरफ्तार लोग आजाद किए जाएंगे। आज कलीसिया के अंदर ईमान की बहुत कमजोरी है। आज कलीसिया के अंदर खुदा के कलाम से नावाकिफ हो गए हैं। खुदा के कलाम का पूरा इल्म हमारे लिखा है, कलाम मुकद्दस में लिखा है मेरे लोग अदमे मार्फत के सबब से हलाक होते हैं। इसलिए कि खुदा के कलाम का इल्म ना रखने के सबब से लोग हलाक हो जाते हैं, लोग बर्बाद हो जाते हैं और खुदा के कलाम की रोया ना होने के सबब से लोग हलाक हो जाते हैं।
لیکن اگر خدا کے کلام کے مکاشفے کلیسیا پر کھلتے رہیں، اگر خدا کے کلام کے مکاشفوں کو کلیسیا اپنی زندگی میں لے، اور اس بڑے اختیار کو جانے کے خداوند نے ہمیں اپنے بیٹے یسوع کے خون سے دھو کر اس کے کفارے کے سبب سے اس نے ہمیں ایماندار بنایا ہے، راست باز بنایا ہے، تو ایک راست باز کی دعا سے، جس طرح ایلیا کے کہنے سے آسمان بند ہو گیا اور پھر اسی کے کہنے سے آسمان کھلا، بارش ہوئی، آج اگر ہم اختیار سے دعا کرتے ہیں وبائیں چلی جائیں گی اور پیراڈیمک سچویشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور آپ کے لیے خداوند معجزات کرے گا، آپ کے گھروں میں خوشحالی آ جائے گی، آپ کے گھروں سے بیماریاں چلی جائیں گی، کورونا چلا جائے گا، اور ہر طرح کی ایسی بیماریاں جو پریشان کر رہی ہیں، آپ کو مایوس کرتی ہیں، گھر میں کاروبار کے سبب سے لوگ پریشان ہیں اور بچے جو ہیں وہ بے روی کا شکار ہیں، اگر آج آپ ایمان سے خدا کے حضور میں دعا کریں گے تو آج خداوند آپ کی زندگی میں ایک بڑا معجزہ کرے گا، آپ کی دعا کے وسیلہ سے شہر جو ہے وہ سرفراز ہو سکتا ہے۔ مثال کتاب میں لکھا ہے راست باز کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے۔ اگر ایک پورا شہر سرفرازی پا سکتا ہے تو پھر ہمارے خاندانوں میں سرفرازی کیوں نہیں آ سکتی، ہماری زندگیوں میں سرفرازی کیوں نہیں آ سکتی؟ اگر آپ میں سے کوئی آج کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی مصیبت زدہ ہے، کوئی لاغر ہے، گھر میں بیمار ہے، اگر کوئی بے روزگار ہے، اگر آج آپ کسی نہ کسی وجہ سے پریشان آئے ہیں گھر سے، اور آپ کے اندر یہ بات ہے کہ خدا مجھ پر رحم کرے، خدا میری دعا کو سنے، آپ نے کلام سنا ہے، اگر آپ کے اندر خدا کے کلام پر یہ ایمان آ گیا ہے کہ آپ نے کلام سنا ہے اور یہ کلام سچائی ہے، اور یسوع مسیح نے کہا سچائی کی تلاش کرو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی، اگر آج آپ کے اندر ایمان ہے، ٹھیک ہے، ایمان لانے والوں کے درمیان میں موجود ہوں گے، اگر آج کے اندر آپ کے اندر ایمان ہے تو خدا آپ کے لیے معجزہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ جب دو یا تین زمین پر کسی بات کے لیے متفق ہوں گے تو آسمان پر ہو جائے گی، کیونکہ جہاں دو یا تین میرے نام سے جمع ہوں گے میں وہاں موجود ہوں۔ سو خداوند کی حضور بھی یہاں ہے، خداوند کا پاک روح بھی یہاں ہے، اور خدا کا کلام بھی ہم نے سنا ہے، اور اگر آپ آج خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں اور اسے اپنا شخصی نجات دہ قبول کرتے ہیں، اگر آج اپنے گناہ سے توبہ کرتے ہیں، خداوند کی طرف رجوع کرتے ہیں، آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، آپ کی بیماری بھی چلی جائے گی، آپ کے گھر میں خوشحالی بھی آ جائے گی، آپ کے گھر سے مصیبتیں بھی چلی جائیں گی، کیونکہ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے اگر کوئی مصیبت زدہ ہو تو وہ کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ تیل مال کر دعا کریں تو وہ بیمار شفا پا جائے گا، اگر اس نے گناہ کیے ہیں تو ان کی بھی معافی مل جائے گی، خدا معاف کرنے والا خدا ہے، خدا رحم کرنے والا خدا ہے۔ لیکن امثال کی کتابیں بیان کیا گیا ہے غالباً 20ویں باب میں، اگر ہم اپنے گناہ کو چھپائیں تو ہم پر کبھی رحمت نہیں ہوگی، اگر کوئی گناہ کو چھپاتا تو اس پر کبھی رحمت نہیں ہوگی، لیکن اگر ہم اپنے گناہ کا اقرار کریں اور اسے ترک کریں تو وہ خداوند خدا ہم پر رحم کرتا ہے، ہمارے درمیان سے بیماری کو دور کرتا ہے اور ہمیں آزاد کرتا ہے۔ اور خدا کے کلام میں غالباً یوحنا کے خط پہ بھی لکھا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں، لیکن اگر اپنے گناہ کا اقرار کریں تو ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں وہ سچا اور عادل ہے، اور خدا کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ آئیے آج خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے خون پر ایمان لائیں کہ وہ میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے صلیب پر مر گیا، دفن ہوا، لیکن تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اس نے ہمارے لیے زندگی فراہم کیا، اس نے ہمارے لیے شفا فراہم کیا تاکہ ہم گناہ کے اعتبار سے مر جائیں اور راست بازی کے اعتبار سے زندگی گزاریں اور اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ آئیے اپنی آنکھیں بند کریں اور آئیے اپنے قدموں پہ چند لمحے کھڑے ہو جائیں، خدا کے کلام پہ غور کریں، چند لمحے خدا کے کلام پہ غور کریں، اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں۔ اگر آپ بیمار ہیں آپ کی بیماری خداوند یسوع دور کرے گا، اگر آپ پریشان ہیں تو اس وقت خداوند کا پاک روح آپ کو چھوئے گا، آپ کی پریشانی سے آپ کو آزادی مل جائے گی۔ اگر آپ فائنینشلی طور پر کسی مصیبت کے اندر پڑے ہوئے ہیں تو خداوند آپ کے لیے ممکن کرے گا۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ خدا قادر مطلق آسمانی باپ ہم تیری شکرگزاری کرتے ہیں، تمہارا خداوند ہمارا کر بادشاہ ہے جو اپنے کلام کی قدرت سے ہمیں نوازتا ہے، اور ہم نے تیرے کلام کو سنا ہے کہ راست باز کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے خدا، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم تو اپنے اندر کوئی ذاتی راست بازی نہیں رکھتے، لیکن تیرے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے، اس کے خون کے سبب سے ہم مفت میں راست باز ٹھہرائے گئے ہیں، اس لیے خداوند ہم تجھ پر بھروسہ رکھتے
और तुझ पर तवक्कल करते हैं तेरे सारे मुकद्दसीन के साथ आज मिलकर है खुदा। अगर कोई इस कलीसिया के अंदर बीमार है, कोई परेशान है, कोई बेदिल है, कोई गमज़दा है, कोई किसी मुसीबत में फंसा हुआ है, तो आज यीशु के नाम में उसकी मखलसी और आजादी का ऐलान करते हैं। यीशु के नाम में ऐलान करते हैं कि वो शिफा पा जाए, वो मुसीबत से आजाद हो जाए, उसकी तमाम परेशानियां चली जाए, मायूसी खत्म हो जाए, जिंदगी आ जाए और खुशी और शादमानी बहाली आ जाए खुदा, क्योंकि तू रिस्टोर करने वाला खुदा है, तुम्हारी जानों को बहाल कर देने वाला खुदा है, तुम्हें बीमारियों से शिफा देने की कुदरत रखता है। हम तुझ पर भरोसा करते हैं, हम तुझ पर तवक्कल करते हैं खुदा। आ जाए खुदा, एक शख्स को छू। ये कलाम मेरे लिए, तेरे लोगों के लिए बरकत का सबब बने खुदा, तेरे खादम के लिए, तमाम इंतजामिया के लिए, ऐ खुदा सारी टीम के लिए तेरी बरकत चाहते हैं खुदा। स्प्रिंग ब्रांच चर्च और सारी कलीसिया तुझ में बड़े मजबूत हो और इसी ईमान के अंदर जिंदगी गुजारते हुए तेरे जलाल में जिंदगी गुजार सके। खुदा यीशु के पाक जलाली नाम ये दो मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।